وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا، من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. हर किस्म की हमदो सना, मन्नत मनोती, क़ियाम रुकू सुजूद उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जिस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। दुरूद व सलाम आका दो जहान, पैगंबर आखिर ज़मान, साहिब कुरान, हमारे दिलों की धड़कन, हमें दीन इस्लाम पर चलाने वाला रहबर व रहनुमा मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो, और उस नबी पर हम सब की जान माल सब कुछ कुर्बान
محترم بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو بعض ایسے کام ہمیں ملتے ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کی تاکید کا ہمیں تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ انہیں کاموں میں سے ایک کام بدعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبہ میں، خطبے کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ یاد رکھ لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام میں وہ کام بدعت ہے۔ یہ کام دین اسلام میں نیا ایجاد کیا جائے وہ بدترین کام ہے، اور ہر بدعت نئی ایجاد شدہ گمراہی ہے۔ میرے بھائیو، بدعات کی بہت ہی مثالیں ہیں، بہت ہی کچھ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ بدعات کی کئی اقسام ہے۔ جس طرف بھی نظر دوڑائیں گے، جس طرف بھی آپ دیکھیں گے، آپ کو بدعات زیادہ نظر آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت کم نظر آئے گی۔ اگر ہم دور نہ جائیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، ہم اپنے گھر کے اندر جھانکیں تو ہمیں بہت ساری بدعات نظر آئیں گی، بہت ساری ایسی جو سنت کے خلاف ہو، جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی جو آج ہمارے گھروں میں موجود نہ ہو۔ یعنی کہ دین اسلام کے اندر بہت ساری ہم نے اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر کے ان کو کر رہے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہے، فلاں بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی، اس کو بھی کر لو ثواب ہوگا، اس کو بھی کر لو ثواب ہوگا، اس کا بڑا اجر ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بعض ایسے اعمال، ایسی بدعات جس کے کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا کم از کم ان کا شمار فاسقوں فاجروں کے گروہوں میں ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، جرائم کرنے والے کی عادت اپنے عادت کو ترک کر سکتا ہے، لیکن جس بندے کے اندر بدعت پائی جائے، جسے وہ نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہو، اس کے اندر سے یہ بدعت والی بیماری جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس بدعت کو، اس عمل کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ نیکی ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے۔ اس بندے سے وہ خارج نہیں ہوگی، اس بندے کے اندر سے وہ بدعات نکلے گی نہیں جتنی دیر تک اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کا دل نہ پھیرے، یا بندہ خود کوشش نہ کرے اس بدعات سے نکلنے کی۔ اور میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے اندر بدعات کے کئی نام دیے گئے ہیں۔ یہ بدعت حسنہ ہے، اس کو کر لیا جائے تو جائز ہے، اس کو کرنا جائز ہے۔ ایک اور بدعت کا نام دے دیا
کہ یہ بدعت ایسی ہے اگر اس کو کریں گے تو گناہ ہوگا، اس کا کرنا ناجائز ہے۔ میرے بھائیو بدعت کوئی بھی ہو، بدعت حسنہ ہو یا کوئی اور بدعت ہو، وہ گناہ ہی گناہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے آغاز کے اندر ہی فرمایا کرتے تھے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو گمراہی ہے نار کی طرف، آگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میرے بھائیو جس چیز کا پتہ چل جائے، جس عمل کا پتہ چل جائے، جس فعل کا پتہ چل جائے کہ یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ میرے بھائیو بدعت کی معنت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالی نے دین مکمل کیا ہے، جو اللہ نے آسمانوں سے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے دل پر، سینے پر جو قرآن نازل کیا، اس قرآن کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو دین آپ کے لیے پسند کیا ہے، جو بہترین دین ہے، ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور اسے آج ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اس دین اسلام پر میں راضی ہو گیا۔ یہ دین ایسا ہے جس پر میں راضی ہوں، اس دین پر ہمیں بھی اس دین اسلام پر راضی ہونا چاہیے، جو دین آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ میرے بھائیو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو چکی ہے۔ جو آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے دین نازل کیا، جو قرآن نازل کیا، جو حدیث کو نازل کیا، وہ اللہ نے مکمل کر دیا۔ یہ آخری آیت کو نازل کر کے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، یہ والی آیت مکمل بیان کر کے اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آپ پر دین مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے اندر نہ کوئی چیز ڈالی جائے گی اور نہ کوئی چیز نکالی جائے گی۔ جو جائز قرار دے دیا گیا وہ جائز رہے گا، جس کو اللہ نے ناجائز قرار دے دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ ناجائز ہی رہے گی۔ میرے بھائیو جو بندہ اس میں کمی پیشی کرے گا، آج ہم اپنے دین اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گریبان جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ پر پورا یقین کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو دین اسلام ہم پر نازل کیا ہے، ہمارے لیے اتارا ہے، کیا ہم اس کو مکمل سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیو جو بندہ بدعت کرتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس بندے کا یہ عقیدہ ذہن بن چکا ہے کہ اللہ نے دین مکمل نازل نہیں کیا، یا اگر اللہ نے دین مکمل نازل کر دیا ہے پھر آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ استغفر اللہ پھر دین بیان کرنے میں، قرآن کے آیات کو بیان کرنے میں، قرآن کے حکمات سمجھانے میں، یا کوئی حدیث مبارکہ میں کوئی آپ نے کمی پیشی کر دی ہے۔ میرے بھائیو جس بندے کا جو بدعات کرتا ہے اس بندے کا یہی ذہن ہے کہ جس نے جو بدعت کرتا ہے اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یا اللہ تعالی نے دین کو مکمل نہیں اتارا۔ میرے بھائی جب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، اللہ نے جب یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی دین کے لیے کوئی اور چیز نازل نہیں کی جائے گی،
آج کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی۔ آج آپ نے جو آپ کو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، آج یا اس سے پہلے جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے وہ مکمل کر دیا۔ آپ کو جو نماز جنازہ کے بارے میں بتایا گیا وہ مکمل کر دیا گیا، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ حج کے طریقے بتائے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج جس نے کوئی حج کے احکامات جاننے ہیں، معلوم کرنے ہیں، آج مجھ سے معلوم کر لو۔ ہو سکتا ہے آئندہ حج میں آپ کے ساتھ نہ کر سکوں، آج سیکھ لیجئے، کل ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ نہ رہوں۔ میرے بھائیو، اس آیت کے متعلق ایک یہ بات سمجھ آتی ہے، جب اللہ کا دین مکمل ہو جائے، اللہ کا کام مکمل ہو جائے، پھر وہ اپنے بندے کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس بندے کو اپنے ہاں بلا لیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا، سورۃ الانعام آیت نمبر 153 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس پر چلو، اس کے علاوہ دوسری راہوں پر مت چلو، کیونکہ تم اللہ کی راہ سے اگر جدا ہو جاؤ گے، اس کی بات سے تم دور ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ تم میرے سیدھے دین پر چلتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور آگے صراط مستقیم سے مراد میرے بھائی سنت ہے، اور باقی راہوں سے مراد شیطان کا راستہ ہے، بدعات ہے۔ یہاں پر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبَعُوا السُّبُلَ الْبِدَعَ وَالشُّبُهَاتِ، دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، یعنی کہ تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دیں گی۔ وہ راہیں اللہ سے دور ہو جائے گے آپ، اس لیے آپ اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور اللہ کی جو دین ہے اس سے مراد بدعات و شہبات ہے کہ بندے کو شہبات میں ڈال دیا جائے گا۔ جب بندہ بدعات میں پھنس جاتا ہے، بدعات والے عمل کرتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ کے قرب حاصل نہیں کر سکتا، پھر دن بدن دور ہی دور اللہ سے ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اس طرح سمجھ لیجئے، جو بندہ بدعت کرتا ہے، جو بندہ بدعت کرتا ہے، وہ اس طرح سمجھ لے میرا بھائی، وہ دوست، وہ اللہ سے جدا ہونے کا مطلب، اللہ کی راہ سے دور ہونے کا مطلب، وہ جنت سے دور ہوتا جا رہا ہے، جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا بیدہ ثم قال هذا سبیل اللہ مستقیما، قال ثم خط عن یمینی وشمالی، ثم قال هذا السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہمارے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو سیدھی لکیر جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اور آگے فرمایا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے پھر دائیں بائیں لکیریں لگا دی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ سے جدا کر دینے والا راستہ ہے۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا دین سیدھا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور دین سیدھا نہیں ہے، یہی میرا دین سیدھا ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، اسی پر مر مٹ جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تمہیں یہ راستہ تقوی کی راہ دکھاتا ہے، یہ تمہیں اللہ کی جناب کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ راستہ صراط مستقیم آپ کو جنت میں لے کر جاتا ہے، یہ راستہ آپ کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو صراط مستقیم پر آ جائیے۔ اور میرے بھائیو جو تمام بدعات ہیں سراسر گمراہی ہیں، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبے کے آغاز میں آپ فرماتے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بار بار وہی حدیث مبارکہ آگے آ رہی ہے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، خیر الحدی وخیر الحدی وحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بہترین ہدایت نہیں ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور سب سے بدترین جو راہ ہے، وہ سب سے بدترین گمراہی ہے، وہ بدعات ہے۔ جو دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے، جو دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے، میرے بھائیو بدعات سے بچ جائیں۔ جتنی بھی بدعات ہیں جس کو ہم نے یا ہمارے مولوی نے ایجاد کی ہیں اس سے بچ جائیں، یا ہمارے بزرگوں نے ایجاد کی ہیں اس سے بچ جائیں، ورنہ ہمارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے روز ہمارے لیے سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل یقین نہیں کیا۔ جس بندے پر آج دنیا کی مثال لے لیجئے، اگر ہم کسی پر یقین نہیں کریں گے، مکمل یقین نہیں کریں گے، وہ آگے سے ہمارا وہ کام نہیں کرے گا۔ یا تو میرے ساتھ مجھ پر یقین نہیں کرتا، میں تیرا کام کیسے کر دوں، میں تیری سفارش کیسے کر دوں؟ میرے بھائی اگر چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں کل قیامت کے روز، پھر ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین کرنا چاہیے۔ جو آپ دین لے کر آئے ہیں وہ کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی کو کمی پیشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو بدعات سے بچیں، یہ بدعات انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بدعات ایسی ہے، مثال کے طور پر میں نے بدعات کو ایجاد کیا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ بچا کر رکھے، اللہ ایسا وقت نہ لے، میں دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرتا ہوں، جو کوئی ایسا کام شروع کر دیتا ہوں کہ میرے اللہ نے، میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل نہیں کیا، میرے بھائی اس کا گناہ مجھے اکیلے کو نہیں ملے گا، وہ میرے جو میں نے گناہ کیا ہے، وہ بدعات جاری کیا، وہ میرے اکیلے کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کام کرے گا، اس کو اپنائے گا، اس کا بھی گناہ میرے کھاتے میں لکھا جائے گا، کیونکہ میں نے اس کو برائی پر لگایا، میں نے اسے بدعات پر لگایا۔ ایسی بدعات سے بچ جائے میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائیوں بندے کو ستیہ ناش کر دیتی ہے یہ بدعات، بندے کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، بندے کی عزت نہیں رہتی، بندے کا سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بندہ تہمت لگا دیتا ہے بدعات کرنے سے، کہ جو بندہ بدعات کرتا ہے اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اور اللہ پر بھی تہمت لگا دی ہے کہ اللہ نے دین مکمل نہیں نازل کیا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 59 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں رسول تم کہہ دو، کن لوگوں، اللہ ہمارے لیے مخاطب کر رہا ہے، ان لوگوں سے کہہ دو، آج ہم قرآن کھولیں گے، آج ہمارے لیے مخاطب کیا جا رہا ہے،
جو اس وقت لوگ موجود تھے قرآن آیت سن رہے تھے ان کے لیے اللہ نے ان کو بتا رہے ہیں. آج آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس کو پڑھنے والے اللہ ان کو اعلان کر رہا ہے کہ میرے رسول ان کو کہہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا نے تم پر روزی نازل کی تو اب اس میں بعض کو حرام اور بعض کو حلال بنانے لگ گئے آپ. اے رسول تم کہہ دو اگر خدا نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم خدا پر بہتان باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو روزی حلال کی ہے جو رزق تم پر حلال کیا ہے تمہیں کیسے اختیار ہے کہ تم اس کو حلال قرار دے دو یا اس کو تم حرام قرار دے دو. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اجازت دی ہے اس بات کی تم جس چیز کو چاہو حلال و حرام قرار دے دو. یا اللہ فرماتے ہیں کیا پھر تم اللہ پر بہتان باندھے الزام لگا رہے اللہ پر. میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت پیارا یہ دین نازل کیا ہے. اللہ نے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں رکھی. میرے بھائی دور نہ جائیں اپنا ہی جائزہ لے لیں اپنے جسم کا جائزہ لے لیں. اللہ نے انسان ہمیں بنایا تو پورا انسان بنایا ہر چیز ہمیں عطا کی ہے. اللہ نے ہاتھ دیے آنکھیں دی کان دیے ہر چیز دی اللہ نے کوئی کمی پیشی نہیں رکھی. جب میرے بھائی اللہ نے انسان بنانے کے لیے کوئی کمی پیشی نہیں رکھی پھر اللہ نے اپنی شریعت کو نازل کرنے کے لیے پھر اللہ کیسے کمی پیشی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میری اور آپ کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے جو ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے. اللہ اس کام کو قبول ہی نہیں کرتا. آپ نیکی سمجھ کے کرتے جائیں خواہ جتنا مرض اس کا اجر بتایا جائے آپ کو کرتے جائیں. اللہ اماں یہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ عمل مردود اللہ قبول ہی نہیں کرتا اس عمل کو. اور میرے بھائیوں قرآن کی طرف آ جائیں. آج لوگ دین اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں بدعت ہے فلاں بدعت ہے. آج کے مولوی ملا کہتے ہیں پھر اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جہاز نہیں تھے آپ جہازوں پر سفر کیوں کرتے ہو یہ بھی بدعت ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. جہاز کا اور دین اسلام سے کیا تعلق؟ جہاز ایک ٹیکنالوجی ہے جہاز ایک ٹیکنالوجی ہے اور دین اسلام میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ اللہ نے شریعت مکمل نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم اللہ نے مکمل نازل کی ہے. پھر آگے سے آپ وہ مدنی چینل پہ وہ بیان سنتے رہتے ہوں گے مولانا الیاس قادری اس کا وہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت وہ بھی بدعت پھر آپ بریانی کیوں کھاتے ہو یہ بھی بدعت ہے. میرے بھائیو بریانی کا کیا تعلق ہے دین اسلام سے؟ کوئی تعلق ہے بریانی کا دین اسلام سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. جو مثال کے طور پر آپ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے مثال کے طور پر اللہ نے یہ فرما دیا کہ آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے پھر ہم اپنی منمانی کریں اس میں اس کو بدعت کہتے ہیں. یا اللہ ہم جس مثال حقیقتاً بات ہے جو جس طرح لوگ کافروں کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے کافر لوگ کرتے ہیں آج ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. جو کافر کا رواج ہے رسم و رواج ہے وہی ہمارے اندر رسم و رواج ہے. جس طرح کافر اپنے پہل چل کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح پہل چل کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے جس طرح کافروں کی فوتگی ہوتی ہے کافروں کا کوئی مر جاتا ہے جیسے وہ رام رام کہتے ہیں میت کو اٹھاتے ہیں جنازہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں رام رام ہم ادھر کلمہ شہادت کہہ رہے ہوتے ہیں. بریلی مکتب فکر کے دیکھ لیجئے عالم وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی حرام ہے یہ بدعات ہے. پیر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پیر گزرے ہیں بریلی مکتب فکر کو بہت بڑے پیر گزرے ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ بدعات ہے. بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں
وہ کہہ رہے یہ بدعات ہے۔ جس کو آپ درباروں پر جا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ملنگوں پر پیسہ اڑاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بدعات ہے۔ کیوں لوگوں کے اوپر پیسہ پھینک رہے ہیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں کنجروں پر پیسہ پھینکا جاتا ہے، آپ ویسے پیسہ پھینک رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوسری مثال، میری بات کا غصہ نہ کرنا، جو قرآن کہہ رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں، جو حدیث کہہ رہے میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے بھائیو۔ اپنی طرف سے اگر بات کروں، آج بھی آپ کا مجرم، کل بھی قیامت کو آپ کا مجرم ہوں گا، لیکن میرے بھائی جو اگر آپ کو حق بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم انشاءاللہ آپ کل قیامت کو اس کی بات کی گواہی دینا کہ حافظ عبداللہ سلفی نے بات حقیقتاً کی تھی، واقعاً قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں سمجھایا تھا، عرض کی تھی ہمارے آگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو آج ہمارے اندر جو رسم و رواج پائی جاتی ہیں، کل ہیں، ختم ہے، چلیسواں یاری ہے، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب کی سب بدعات ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ آپ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے فوت ہونا ہے، میرے نبی نے فوت ہونا ہے، ان کے لیے صالح ثواب کے لیے کل کیا جائے، ختم دلایا جائے، استغفراللہ نعوذ باللہ، نبی پاک علیہ السلام کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا اس بات کا تھا؟ پتا تھا، لیکن کیوں نہیں بتایا؟ کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اپنے بندوں کے لیے آسانیاں رکھنا چاہتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ختم، چلیسواں، یاری باری، جتنے بھی ہم نے یہ دنیا کی رسم و رواج ہے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے، نہ آپ کو قرآن میں ملے گا ختم، نہ حدیث میں ملے گا۔ جب جتنی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث مبارک ہیں، قرآن کے 114 صورتیں ہیں، اس کو کھول کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ آپ کا کوئی فوت ہو جائے پھر آپ نے اس کے صالح ثواب کے لیے کل کرنے ہیں یا ختم دعانا ہے، اللہ نے کہیں بھی اعلان نہیں کیا۔ میرے بھائیو خود بھی بچ جائیں، اپنا مال بھی بچا لیں، میں آپ کے مال کا بھی محافظ ہوں انشاءاللہ، آپ کے ایمان کا بھی محافظ ہوں انشاءاللہ۔ آپ کو حقیقت بات بتاؤں گا، وہ چیز بتاؤں گا جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے، کل قیامت کے روز بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ بدعات کرتے جائیں، دنیا میں بدعات کی جا رہی ہیں، آپ کرتے جا رہے ہیں، کل قیامت کا روز ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا روز ہوگا، میں حوض کوثر پر ہوں گا، حوض کوثر، جام کوثر لوگوں کو پلا رہا ہوں گا، ایک گروہ آئے گا میرے قریب، ایک گروہ میرے قریب آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی فوراً آپ علیہ السلام اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا۔ دیوار کھڑی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اللہ یہ میرے امتی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، اللہ فرمائیں گے میرے نبی تجھے نہیں پتا، تیرے جانے کے بعد جو تو دین لے کر آیا، ان لوگوں نے تیرے دین میں نئے کام ایجاد کیے جو تو نہیں بتا کر آیا، اپنی منمانی کی ان لوگوں نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، جن لوگوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میرے بھائیو ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم امتی محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قرآن دے دیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارک ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمان جاری کیا ہے، سارا کچھ واضح ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے میں بار بار عرض کروں گا بھائیوں سے، بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے ایک لائن پڑھ لیں، آدھی آیات پڑھ لیں، جتنا آپ کے لیے آسانی ہے، آسانی چاہتے اتنا ہی آسانی سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔
انشاءاللہ میرے بھائیو آپ ادھر سے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیں، آپ کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی بدعات سے دور کر دے گا، بدعات کی خرافات کو اللہ پاک دور نکال دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے بچائے جو دین اسلام میں نہیں ہے، اللہ ہمیں ہر ایسے عمل سے بچائے، ہر ایسی نیکی سے بچائے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔